نماز کا رکن، یہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ کرنا۔ اب تکبیر تحریمہ کس سے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ یہ ہے جو پہلی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ کہنا فرض ہے، اگر ہمارا تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تکبیر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جو پہلا والا ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں، یہ کہنا واجب ہے بلکہ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تکبیر بولتے ہیں، تکبیر انتقالہ، جیسے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر بولتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، یہ ساری تکبیریں مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر چھوٹ جائے پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پہلا والا تکبیر فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور تکبیر ہے، جیسے کہ وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں، یہ فرض واجب ہے۔ پہلا والا فرض ہے، اور وتر کے اندر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، وہ واجب ہے۔ اور نماز کے علاوہ جتنے تکبیر کہتے ہیں یہ سب مستحب ہے۔ اور دوسری چیز قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ اگر انسان کھڑے ہونے پر قادر ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو قیام کرنا، کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر معذور ہے تو شریعت اس کے لیے اجازت دے رکھنا، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ لیکن ایک شخص صحت مند ہے، نماز میں آیا صرف جھک گیا، قیام نہیں کیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز قرات کرنا۔ قرات کرنا، قرآن پڑھنا، یہ فرض ہے، صرف مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ اب چوتھی چیز رکوع کرنا۔ رکوع کرنا فرض ہے، اور رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، تھوڑی دیر کھڑا ہونا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان رکوع سے کھڑا نہیں ہوا، رکوع سے اٹھا اور سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ قوما کرنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یہ فرض ہے، یہ نماز کے رکن میں سے ہے۔ اگر ہم سیدھا کھڑا نہیں ہوں گے، رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور پانچویں چیز دونوں سجدہ کرنا، دونوں سجدہ کرنا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں یاد رکھیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے 2 رکعت میں بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اخیر 4 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا فرض ہے۔ اگر یہ اس میں ہم نہیں بیٹھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ رکن ہے، یہ فرض ہے۔ فرض ہمارے چھوٹنے کی وجہ سے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور 7ویں چیز ہے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا، یہ فرض ہے کہ نماز سے میں نکل رہا ہوں، یہ ارادہ کرنا یہ فرض ہے۔ سلام پھیرنا یہ واجب ہے، یہ الگ چیز ہے۔
لیکن اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا یہ فرض ہے، اور یہ 14 چیزیں نماز کے لیے فرائض ہے۔ 7 نماز سے پہلے، 7 نماز کے اندر، یہ کل 14 ہوئے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن رہ جاتا ہے، کوئی ایک رکن ادا نہیں ہوتا ہے ارکان نماز میں سے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر یاد آ گیا کہ ہمارا فلاں چیز چھوٹ گیا، اگر وہ شخص قبلہ سے ابھی اپنا چہرہ بھی ادھر ادھر نہیں پھیرا، نہ کوئی بات چیت کی ہے، نہ کوئی کسی سے کوئی بات کی ہے، نہ کھانا پینا کھایا ہے، بلکہ وہی اپنے جگہ پر بیٹھا ہوا، تو جو رکن چھوٹ گیا تھا وہ رکن ادا کر لے اور پھر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ جو چیز چھوٹ گیا تھا وہ ادا کر لے، لیکن اگر جان بوجھ کے کسی نے چھوڑ دیا وہ نماز نہیں ہوئی۔ اب سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہے؟ تو اس کے بھی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر فرض نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ فرض نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو یہ چھوٹ گیا تو تیسرے رکعت میں پڑھ لے۔ تیسرے رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنا مستحب ہے، اگر نہ بھی پڑھے پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے فرض کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو تیسرے رکعت میں یا چوتھے رکعت میں پڑھ لے، پھر اخیر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل کر لے۔ اور اسی طرح کوئی سورت کا ملانا، کوئی سورت پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد، اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے لیکن کوئی سورت نہیں ملاتا، یہ فرض کی باتیں کر رہا ہوں، یہ سنت اور نفل کی نہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ فرض میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کوئی سورت نہیں پڑھا پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، تو جو چیز رہ گئی ہے وہ تیسرے رکعت میں یا چوتھے رکعت میں ادا کرنا، اور پھر اخیر میں سجدہ سہو کرنا۔ اگر بھولے سے ہوا ہے تب، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سورت ملائیں گے، ایسے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، یہ بھولے سے ہوا، تو پھر جو قرات رہ گیا ہے وہ تیسرے رکعت میں پڑھ کر لاسٹ میں سجدہ سہو کرنا۔ اور اسی طرح ایک یہ ہے رکوع سے کھڑا ہونا، یہ جسے قومہ کہتے ہیں، یہ قومہ بھی واجب ہے۔ اگر ہم اس سے ادا نہیں کریں تو ہماری نماز میں نقص آئے گا۔ اور اسی طرح دونوں سجدے کے درمیان 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا واجب ہے۔ اگر ہم نہیں بیٹھے بھولے سے، پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔
اسی طرح لفظ سلام سے نماز سے نکلنا، سلام پھیرا نہیں چل دیا تو لفظ سلام کے ساتھ نکلنا واجب تھا۔ اگر ہم لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نہیں نکلے ہیں تو ایسی صورتوں میں ہمیں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اسی طرح ایک ہے جہری نماز، ایک ہے سری نماز۔ اب جہری نماز کسے کہتے ہیں، اب سری نماز کسے کہتے ہیں؟ تو جہری نماز کا مطلب یہ ہے جس میں بلند آواز سے قرات کیا جاتا ہے، جیسے کہ مغرب، عشاء، فجر، اس میں امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ظہر، عصر میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتا۔ اگر کوئی امام بھولے سے ظہر میں بلند آواز سے قرات کرنے لگا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یا اسی طرح مغرب میں بلند آواز سے کرنا تھا، اب چپکے سے قرات کرنے لگے تو ایسی صورتوں میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ صرف امام کے لیے ہے۔ اگر کوئی انفرادی پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سری یا جہری نماز میں سب میں برابر ہے، وہ بلند آواز سے قرات نہیں کرے گا بلکہ آہستہ ہی قرات کرے گا۔ یہ صرف امام کے لیے ہے یا جو نماز پڑھاتے ہیں اس کے لیے ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک ہے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب اگر ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا بھولے سے رہ گیا، ہم تکبیر نہیں بولے تو سجدے میں چلے گئے تو اب ہمارے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ یا دعائے قنوت نہیں پڑھے، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر ہم دعائے قنوت نہ پڑھیں، سجدے میں چلے گئے تو ہمیں لاسٹ میں یعنی قاعدہ اخیرہ میں تحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر ہمیں دو سجدہ کرنا پڑے۔ اب اسی طرح ایک اور جیسے کہ عید ہے، عید کی نمازوں میں 6 تکبیر زائد ہوتی ہے۔ پہلے رکعت میں 3 تکبیر جو زائد ہوتی ہے یہ واجب ہے، پھر دوسرے رکعت میں 3 تکبیر زائد ہوتی ہے۔ یہ 6 تکبیر یہ زائد جو کہی جاتی ہے یہ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو پھر ان کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزوں کو ہم یاد رکھیں تب جا کر ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں کہ ہمیں نماز سے پہلے کیا چیز ضروری ہے، نماز میں ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور کن چیزوں سے نماز صحیح ہوتا ہے، کن چیزوں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ یہ چیزوں کو سیکھنا پڑے گا تب جا کر ہم کما حق نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ علم اتنا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ نماز صحیح ہو جائے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مسائل سیکھیں۔ ہمارا روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزے کے مسائل ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے
زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔